أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک پڑھیے گا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جلدی جلدی پڑھیو نا یا درود پڑھو سارے مل کے. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. اور درود پڑھن لگیا مان کیتا کرو اپنے آپ تے. رب نے قرآن جلال فرمایا یا ایھا الذین ایمان والے نو رب نے حکم دیتا ہے, بے ایماناں نو حکم نہیں دیتا. ہاں رب نے حکم انہاں نو دیتا ہے جنہاں چ ایمان دی رتی ہوئے گی آمنہ دے لال ذات درود پڑھن گے. سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و صحابی محمد و ازواج محمد و اہل بیت طاہر محمد مبارک وسلم. اکھاں جدوں میٹھیاں زمانہ مینوں روے اکھاں جدوں میٹھیاں یہ زمانہ مینوں روے گا. اپنا تھے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. اکھاں جدوں میٹھیاں زمانہ مینوں روے گا. اپنا تھے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. تے کوئی لک لک روڑ گے, تے کوئی چھپ چھپ روڑ گے. گلیاں دائیں نیانا تے سیانا مینوں روے گا. اکھاں جدوں میٹھیاں زمانہ مینوں روے گا. آؤ دوستو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا جے ہر حضرت کو سن دے ہو. حضرت علامہ مولانا کوئی بھی خطیب آئے, کوئی بھی جناب مسجد دا امام ہوئے, کوئی خطیب ہوئے, ختم شریف دی محفلاں دے اندر کو اعلان ہوتا ہے, جنازے دے اندر کو اعلان ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. آؤ سجنوں اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے. یہ کسی جناب محدث دی گل نہیں ہے, کسی جناب مفسر دی گل نہیں ہے, کسی شاعر دی گل نہیں ہے. اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے. اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا جے ہر جان نے موت دا جھگنا جے. جن دے اندر جان ہے انہیں ایک نہ ایک دن جانا ہے. مگر گلے میں فرق ہے جناب, اگر مومن دنیا تو جاوے گا وہ دی قبر بھی چنگی بن جائے گی, حشر بھی چنگا بن جائے گا. نبی دے غلامہ اللہ جل جلالہ نے سورۃ الملک شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے. آؤ میں قرآن پڑھنا, میں قرآن پڑھنا تواڈی سبحان اللہ ویکھنی ہے. نبی دے غلامہ اللہ دا قرآن اعلان کردا جے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دوستو اللہ جل جلالہ پیا فرماؤندا ہے اے موت بھی حیات بن جائے گی. موت بھی رب نے پیدا کیتا, زندگی نو پیدا کیتا ہے. او دے واسطے آخرت بھی چنگی بن جائے گی. کدے واسطے جندے اعمال چنگے ہون گے, جڑا نیکوکار ہوئے گا. بدکار نو قبر دے اندر بھی پچھیا جانا ہے, قبر وچ حضور نے آنا ہے. حضور دے بارے سوال ہویا ہے, میاں تجمل خان حضور دے بارے سوال ہوئے گا. سلیم بھائی جدو حضور دے بارے سوال ہوئے گا قبر وچ کیڑا منہ لے کے جاواں گے, وہ کیڑا منہ لے کے جانا ہے. جس ویلے جاواں گے پوچھا جائے گا ما کنت تقول
فی حق غادر رجل اس محبوب نے بارے تیرا کی خیال ہے عاشق بھی قلم لڑ بھی ہے عاشق بھی بول کے کی کہتا ہے میں تبسو سے جا کے کہاں گا کہ زواد زامن ہومی ڈھولا دو گے جہانی اور باج تسانے چھوڑے دیتانے کملے جانے کہ میں نو غیر چھوڑے گیانی کملے جانے کہ میں نو غیر چھوڑے گیانی اور ساریاں ہل جائیں گل تیرے پیانے حضرت جی تھے سلطان العارفین شور کوٹ کا تاجدار بھی بول کے کہہ رہے ہے حسن دیکھے ہو یارا ایک اللہ شیر نہیں دے ذرا توجہ نال سماعت کرے آجے انہا لفظہ تو غور نال سنیا جے نبی دے غلاما قبر وچ جانا ہے منکر نکیر نے آنا ہے سوال بھی ہونا ہے اتھے جواب بھی دینے پھینے نے جواب کیڑا بندہ دے وے گا جتے عمال چنگے گھونگے جڑا دنیا تے رہ کے کسے دا حق نہیں کھادا ہوئے گا جنہیں دنیا تے رہ کے ہر بندے نال حسن و سلوک نال جناب پیش آیا ہوئے گا آج کل کا دور ہے اگر باپ بزرگ ہو جائے اماں بزرگ ہو جائے انہیں نکرے نات دے دے آج کل میں ایک نوجوان نسل کو پوچھنا جانا ہوا حضرت جی تھانوں موت کا ڈر کوئی نہیں تھانوں قبر حشر کا ڈر کوئی نہیں اتھے کیڑا مولے کے جامے گا جیڑا رب اپنی عبادت نال والدین دی عظمت کا ذکر کرے آؤ ذرا تساہت سجاد بلند کر کے سبحان اللہ کہہ چھڑو میں اللہ دا قرآن پڑھ لوا میں اللہ دا قرآن پڑھ لوا میں اللہ دا قرآن حضرت جی فرماندہ جے وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ پاک نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا والدین پیار کرن دا ذکر فرمایا ہے والدین حسن و سلوک دا حکم دیتا ہے نبی دے غلاما حضور دے دیوانے حضرت سلطان العارفین فرماتا ہے اگر چنگے کم کرے گا قبر وچ فرشتے بھی تیرا حیا کرن گے آپ فرما دینے کے ہے حسن دے کے ہو یارا روان لیو گے تینوں نتا کسی نائے دلا سا ہوئے تھے عمر بندے دی ہوئے میں گزرے جمیں پانی بچ پتا سا ہوئے سوڑی سامی حضرت جی قبر سوڑی سامی ہے قبر وچ جانا ہے تو سوڑی سامی ہے قبر وچ جناب جس ویلے جائے گا اتھے تو میاں صاحب سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اتھے پرت نہ سچے پاس ہو ہیں صاحب تیتھو لکھا مقصد رتی گھٹ نہ ماشا ہو انہاں تیرے کو منگنا ہے ہم کی کر کے آئے دنیا دے ہیں رب تعالی جڑا ہے نا وہ اپنے حقوق تے معاف کر دے گا جڑے حقوق بندیاں دے نا آ گواڈیاں دے والدین دے جدو کربا دے انہاں دی معافی رب نے نہیں دینی رب نے معافی نہیں دینی اپنے اپنے گریبان جان کے ویکھو قبلہ اسی اپنے جدو کربا نال کیڑا ظلم کرنے حقیقت بات ہے آج ایک دوست میں ملا کہنا کار صاحب جمعہ تا تقریر ہو کرنی ہے کہ جڑے بندے اپنی بہنوں دا حق دے
یعنی زمین جو کھا لیا اج کل دا دور پتہ کیویں آ گیا کوئی زمین جائیداد ہوے ابا مر جاوے او دی زمین دا وارث پتر بن کے بیٹھ جاندا ہے اونوں رب دا ڈر کوئی نہیں او دی بہن جڑی ہے او دا حق کوئی نہیں ہے او قبلہ اگر کسی نال کوئی زیادتی ہوئی ہے تواڈے کولوں یا میرے کولوں سانوں چاہیدا دنیا چ رہ کے اودے کول معافی منگ لئیے اودے کول معافی منگاں گے تے گل بن جانی ہاں نہیں تے گل نہیں بننی اگر تے میں یہی گل کراں گا نبی دے غلاموں حضور دے دیوانیوں اللہ جل جلالہ نے سانوں پیدا پتہ کس واسطے کیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ دا قرآن ہے رب نے قرآن جلال فرمایا ہے میں جنہ اور انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے کے واسطے پیدا کیتا ہے اور سارے بولو کے واسطے جڑے جتن لوگ سارے نہ بولے تو میں اگاں بدنا نہیں سارے بولو کے واسطے رب نے پیدا کیتا ہے عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اسی عبادت کیڑی کرنی کوئی نہیں جناب عبادت ساڈے وچ ہے کوئی قرآن پاک بند پہ ہے مساجد ویران پیاں نے اسی جناب صرف کی کرنے سال بعد اٹھی کے عید والے دے جناب مولوی دا گربان پکڑنا ہاں جی تو پیسے منگنا ہے ہاں جی حضرت جی تینوں 1.5 لاکھ ہو گیا تینوں 2 لاکھ ہو گئے مولوی تے رج گیا اور یار وہ مسجد بھی انہیں آباد کیتی ہے تو مسجد تے وڑیا ہی نہیں اور تو تے رب دے گھر چ گیا ہی نہیں ہاں حدیث سن لو حضور نے فرمایا جیڑا بندہ دے گھرے نماز پڑھے آخری حدیث پاک جیڑا بندہ دے گھرے نماز پڑھے اب پیو دی شان میں آندی ہے اماں دی شان آندی ہے سارے دی شان آندیاں نے لیکن آج میں تھوڑا جا میں موضوع بھی اس طرح دا مل گیا سمجھان واسطے میں چاہتا کہ کچھ پلے پہ جائے حضور دا فرمان جے توجہ کرے جی حدیث پاک نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جیڑا بندہ مرد یعنی عورت نہیں عورت تو حکم ہی ہے پردے چ رہے بندہ جڑا ہے جڑا مرد ہے او گھرے نماز نہ ادا کرے او دی نماز گھر وچ نہیں ہوتی رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جڑے مرد حضرات گھر نماز پڑھ دے نے اگر مینوں انہاں دے بچیاں تے بیویاں دا فکر نہ ہوندا تے میں انہاں دے گھراں نوں جلا کے رکھ دیندا اس واسطے اے مساجد نوں آباد کرو اللہ دے گھر نوں آباد کرو نبی دے غلاموں اے سونیاں سونیاں مسجداں بنان چھڑ دینا اے وڈی گل نہیں ہے انہوں آباد کرنا وڈی گل ہے ہاں اے مسجد نوں سونا بنا کے او دے وچ سونے سونے نمازی ہون سنت ہوئے قبر چکفن دے نال کی جانا اے داڑی جانی ہے جندی ہوئی جندی نہ ہوئی پھر ہوتے فرشتیاں پوچھ لینا ہاں جی اتھے جا کے بندہ کہ میں عاشق رسول آتے عاشق رسول ویکھو کیڑا بڑا ہے حضور دی سنت نہیں سجا سکیا حضور دی سنت چہرے تے نہیں لیا سکیا عاشق رسول تے ایڈا بڑے ہیں ایسے ماشاءاللہ نبی دے غلاموں حضور دے دیوانوں قبر دے اندر حضور واسطے جانا ہے اسی قبر دے اندر اللہ حضرت فرماتے ہیں میری قبر ایڈی ڈوگی بنایا جائے کہ میں وچ قبر تے کھلو کے مصطفیٰ جان رحمت دا استقبال کر سکاں اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے نال سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت عطا فرمائے اللہ پاک سانو صحیح معنی نال زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے میں ہاتھ بن کے جناب کو معذرت وچارنا کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہوے کوئی ایسا لفظ بولیا ہوے جڑا تواڈے دل نوں برا لگا ہوے تے میں اودی معذرت چاہنا وما علینا الا البلاغ المبین